اس کے بعد سورہ مزمل ہے، ترتیب کے اعتبار سے 73ویں اور نزول کے اعتبار سے تیسری سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ 20 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اسی نام سے سورت کو سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ کا تبتل یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ۔ خود اس سورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا، یقیناً ہم تجھ پر عنقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے، جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو اور باطل کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اگلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی۔ اس کے بعد یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جسے اللہ پاک نے اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر تخفیف کا اعلان کر فرمایا ہے۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللیل کر لیا جائے۔ دوسری تخفیف اس اعتبار سے کہ اب مومنین پر تہجد فرض نہیں رہی، اس لیے اس کے حکم کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی اب مستحب ہے تہجد کا پڑھنا۔